بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتاب الظہار میں کل، یا یوں کہیں کہ پچھلے درس میں ظہار کی لفظی معنی بھی آپ کو بتا چکے، اور ظہار کس سے مشتق ہے وہ بھی بتا چکے، اور ظہار کا حکم شرعی بھی بتا چکے۔ پھر آیت اور حدیث میں ایک من کا لفظ آیا تھا جس کی مزید وضاحت ہم عبارت میں پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں آج کہتے ہیں یہ من جو ہے من سببیہ ہے، کہ بھائی یہ ظہار حرام ہے اس سبب کی وجہ سے۔ یہ تو گویا کہ اپنا جو ہے کیا ہے، یہ نحوی کام ہے جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو دامادی کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دینے سے بھی کیا ظہار واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں بہرحال اقوال ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ جی ہاں، اس کے ذریعے بھی ظہار واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے عنوان ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی تشبیہ ماں کے کمر کے ساتھ نہیں دیتا، کسی اور جسم کے حصے کے ساتھ دیتا ہے، تو کیا ظہار واقع ہوتی ہے؟ کہتے نہیں، جب تک لفظ زہر اور ظہار نہیں آئے گا تب تک وہ ظہار واقع نہیں ہوگی۔ مثلا یہ کہے کہ تیرا سینہ مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کا سینہ، یا یوں کہے کہ تیری ٹانگیں مجھ پر ایسے ہیں جیسے میری ماں کی ٹانگیں، اگرچہ ممکن ہے مطلب وہی ہو جو زہر میں آیا تھا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں توقیفی ہیں، کیونکہ زہار کے لیے زہر کا لفظ قرآن حدیث میں آیا ہے، اس لیے ہم بھی کہیں گے کہ زہر کے علاوہ کسی اور لفظ کے ذریعے زہار واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر یوں کہے جسم کے علیہ کا جسم امی، تیرا جسم مجھ پر ایسے ہے جیسے میرے ماں کا مجھ پر جسم ہے، تو اب یہ جسم ایک ایسا لفظ ہے جس میں ماں کی زہر بھی آ جاتی ہے، تو اس میں حرمت اور زہار واقع ہوگی یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ مشکل ہے، کیونکہ شریعت کے حساب سے زہر کا لفظ نہیں آیا۔ اور بعض کہتے ہیں بھائی جب جسم کا جو ہے کیا ہے لفظ کمر کو بھی شامل ہے تو بطریق اولا جو ہے کیا ہے زہار واقع ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں من فی الخبر تعلیلیتون، اور من جو ہے جناب حدیث میں یہ علت بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں تعلیلیت مثلها فی قولہ تعالی، اور اسی تعلیلیہ کی طرح من جو اللہ تعالیٰ کے قول میں بھی آئی ہے، کہاں؟ مما خطیئاتہم، ٹھیک ہے؟ یہ بھی من سببیہ ہے، یعنی وہ خطاؤں کے سبب کی وجہ سے جو ہے کیا ہے غرق ہو گئے، اور پھر ان کو جو ہے کیا جہنم میں داخل کیا گیا۔ پھر ایک اور بھی شاعر کے شعر سناتے ہیں، اور وہ شعر بھی بہت ہی اچھا ہے، وہ ہم نے کسی چھوٹی کتاب میں پڑھا تھا، وَيُغْزَى مِن مَحَابَتِهِ۔ یہ بنیادی حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے کہ شعر ہے، کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام حج پر گئے تھے، اور جو ہے کیا وہاں پر جو لوگ امام کے ارد گرد تھے، تو اس زمانے کا خلیفہ بھی موجود تھا، تو امام علیہ السلام کو جو بھی لوگ دیکھتے تھے تو ان کی جو ہے کیا گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی، ان کی آنکھیں نیچے ہوتی تھیں، تو گویا کہ پھر یہ پوچھا گیا اس بادشاہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ جناب یہ شخص جو ہے کون ہے؟ تو اس کو کہا گیا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور ان کی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں جو ہے کیا وہ جھکی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ من جو ہے کیا ہے وہ سببیہ ہے، او بمعنی البا، یا من جو ہے کیا ہے وہ با کی معنی میں ہے، مثلھا فی قولہ تعالی، کہتے ہیں مثلھا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی جیسے من بمعنی با ہے، کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کے قول میں ینظرون من طرف خفی، تو اصل میں یہ ہے ینظرون بطرف خفی، و تقدیر، پھر اس جملے کی پوری تقدیر کیا ہوگی، اس جملے کی بناوٹ کیا ہوگی؟ اس کی بناوٹ اس طریقے سے ہوگی، یحرم، حرام ہو جاتا ہے جناب الرضا،
او بسبب رضا، تو لأجل رضا کہیں گے تو من سببیہ ہوگی، یا بے سبب کہیں گے تو بعد سببیت کی معنی میں ہوگی. ما یحرم لأجل نسب، بھائی رضا کے ذریعے بھی وہی چیزیں حرام ہو جائیں گی جو نسب کے ذریعے حرام ہوتی ہیں یا نسب کے سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. والتحریم فی الظہار، اور حرمت جو ہے وہ ظہار میں سبب کی نسب کی وجہ سے تو ثابت، یہ ثابت ہے فی الجملہ. فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیلی ہم نے بحث نہیں کی، لیکن اس پہ اجماع ہے. فیثبت، تو یہ تحریم ثابت ہو جائے گی بسبب رضا، رضا کے ذریعے، کذالک اجماعی طریقے سے. وحین اذن، ہین اذن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم قائل ہو گئے کہ جناب حرمت آ جائے گی رضا والی بھی، ٹھیک ہے، فیندفع ما قیل، تو پھر مندفع ہو جاتا ہے وہ اعتراض جو کیا جاتا ہے، من ان زہار، بتحقیق زہار کا سبب التشبیہ بالنسب، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم تشبیہ دیں کسی نسب کے ساتھ. لا نفس النسب، خود نسب بیان کرنا کافی نہیں، تو میری ماں ہے بلکہ تو میری ماں کی طرح ہے. فلا یلزم من کون تشبیہ بنسب، پس لازم نہیں آتا کہ جہاں پر تشبیہ دی جائے نسب والی عورت کے ساتھ سبباً فی التحریم، اور وہ تشبیہ سبب بن تحریم کا، کون تشبیہ برضا، اگر رضائی ماں کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہ بھی سبب ہو جائے گی حرمت کی. لما قد عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے، من الملازمہ، بھائی دونوں میں ملازمہ ہے. وَيُمْكِنُ أَنَّ اشہر، مصنف ہمیں متوجہ کرتا ہے یہ اشہر کا لفظ کہہ کر، اوپر جو مصنف صاحب نے کہا تھا کہ اشہر یہ ایسی ہے بات، اس سے کیا کہنا چاہتے؟ الثالث، ایک تیسری بات بھی ہمیں بتانا چاہتا ہے. وہ تیسری بات کیا ہے؟ اختصاص و تشبیہ بمن ذکر، پہ مخصوص ہے تشبیہ ان عورتوں کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا. وہ من ذکر کون سی ہے؟ محرمات النسب و رضا، جو نسب کے ذریعے حرام ہیں یا دودھ پینے کے ذریعے حرام ہیں، دون غیرہن، ان کے علاوہ جو دوسری حرام ہوتی ہیں جناب، ان کی تشبیہ کی وجہ سے زہار واقع نہیں ہوتی. یہ کیوں ایسے بات کہیں گے؟ لتخرج المحرمات معبدا بالمصاہرہ، تاکہ مصاہرہ کے ذریعے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں وہ خارج ہو جائیں. فقد قیل، کیونکہ کہا گیا ہے، بے وقوع زہار، زہار واقع ہوتی ہے بے تشبیہ بہن، اگر تشبیہ دی جائے بہن جو مصاہرہ کے ذریعے حرام ہوتی ہیں. للاشتراک فی العلت، اس لیے کہ علت میں محرمات نسبی، محرمات رضائی، محرمات مصاہرہ سب کی سب جو ہے کیا ہے وہ مشترک ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہی التحریم المعبد، وہ علت یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں حرام ابدی ہے، ایسے ساس بھی جو ہے کیا ہے وہ حرام ابدی ہے. ولعموم قول ہی علیہ السلام، اور امام علیہ السلام کا قول بھی عام ہے. کیسے؟ من کل ذی محرم، امام نے بھی فرمایا کہ ہر وہ جو محرم ہیں ان کے ساتھ یہ واقع ہو سکتی زہار. ولا ینافی ہے، اور منافات نہیں رکھتا اس عموم قول کے ساتھ قول علیہ السلام بعد ذالک، امام علیہ السلام نے جیسے عموم کے بعد فرمایا من ام او اخت او امت، امام نے نام تین کا لیا، ماں، بہن اور پھپھو. لأن ذکرہن للمثال، اس لیے کہ ان کا جو امام علیہ السلام نے ذکر کیا یہ من باب مثال ذکر کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کلو، جناب ہم کہتے ہیں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کضرب زیدن، جیسے زیدن کو ہم فاعل مان لیتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے یہ جو ذکر کیا ہے ماں کا، بہن کا اور پھپھو کا، یہ لأن ذکر ہونا للمثال، یہ مثال کی وجہ سے ذکر کیا ہے، لا للحصر، یہ حصر کے لیے مثال بیان نہیں کی ہے. اذ المحرم النسبی ایضا غیر منحصر فیہن، اس لیے کہ جو نسبی طور پر حرام ہوتی ہے وہ بھی ان تین میں تو منحصر نہیں ہے. مثلا یہاں پر امام نے جو ہے کیا ہے بیٹی کا ذکر نہیں کیا، بھتیجی بھانجی کا ذکر نہیں کیا. وَلَمْ يَكُلْ أَحَدٌ بِاخْتِصَاصِ الْحُكْم، اور کوئی بھی ایک عالم دین قائل نہیں ہے کہ یہ زہار والا حکم مخصوص ہے بثلاثت، ان تین کے ساتھ. لیکن المشہور
عدم وقوع ہی، لیکن مشہور یہ ہے کہ زہار واقع نہیں ہوگی متعلقاً بہن مصاہرہ والی عورتوں کے ساتھ، ولا اعتبار بغیر لفظ زہر، اور کوئی اعتبار نہیں ہے کہ زہر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہا جائے، بلکہ زہر کا لفظ کہا جائے گا من اجزاء البدن، مثلا بدن کے دوسرے اجزاء کہیں کا قول کا قول ہی، جیسے شوہر کا قول ہے انت علیہ کا بطن امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کا پیٹ ہے، یا جیسے میری ماں کا ہاتھ ہے، میری ماں کی جو ہے کیا ہے ٹانگ ہے، او فرجہا، یا جیسے میری ماں کی شرمگاہ ہے، لصالت الاباحت، اصل یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کے ساتھ جو ہے کیا ہے حرمت نہیں پر جو ہے وہ مباح رہے گی، وعدم تحریم شیء من الاقوال، اور اقوال میں سے جو بھی قول کہیں وہ عورت حرام نہیں ہوتی شوہر پر، الا ما اخرجہ دلیل، سوائے اس کے کہ جس کو دلیل نے خارج کیا ہے، وہ کیا ہے وہ زہار والا لفظ ہے، جب زہر کا لفظ کہا جائے، ولدلالت الآیت اور روایت الزہر، اور آیت اور روایت دونوں دلالت کرتی ہیں کس پر جناب؟ زہر پر ہو، کیونکہ آیت میں یہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم، اور روایت میں بھی جو ہے کیا ہے زہر کا لفظ آیا تھا، تو نتیجے میں آیت روایت دونوں زہر کے لفظ کو کہتے ہیں، وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو زہار ہے یہ مشتق من الزہر، اس کو مشتق کیا گیا ہے، بنایا گیا زہر سے، فلا یصدق، تو یہ زہار صدق نہیں کرے گی بدون ہی، بغیر زہر کے، بدون ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ زہر کی طرف جائے گی، وکیل، اور کہا گیا ہے یکو، زہار واقع ہوگی بجمیع ذالک، ان تمام جسم کے اعضاء کے ساتھ، استنادن الی روایت ضعیفت، اس کیل والے نے جو ہے کیا ہے اپنے فتویٰ کے لیے دلیل بنا ایک روایت ضعیفہ کو، ولو علقہ بما یشمل الزہر، اگر یہ شخص زہار کو معلق کرتا ہے ایک ایسے جسم کے ساتھ جس میں کمر بھی ہو، مثلا کل بدن والجسم، مثلا کہتا ہے تیرا بدن تیرا جسم مجھ پہ ایسے ہے جیسے ماں کا جسم، فالوجہان، تو اس میں دو وجہ ہیں، واولا بالوقوع، ایک قول یہ کہتا ہے کہ بے طریق اولا جو ہے وہ زہار واقع ہو جائے گی، کیوں؟ کمر ایک مخصوص عضوے کی وجہ سے جب ہے تو یہ بطریق اولا واقع ہو جائے گی۔ اچھا، ولا تشبیہ بالاب، پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تمہاری کمر ایسے ہے کہ ظہر اب بھی جیسے میرے باپ کی کمر ہوتی ہے، تو اس میں بھی زہار واقع نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَيَّنَ ظَهْرَهُ، اگرچہ یہ شخص معین کرتا ہے باپ کی کمر کو، اول اجنبیہ، یا یہ شخص اس اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہاری کمر مجھ پر ایسے جیسے فلاں اجنبی، جیسے میرے بھابھی کی، میری چچی کی جو ہے مجھ پر کمر ہے، وہ ان شارکہ فی تحریم، اگرچہ باپ اور اجنبیہ دونوں حرام ہیں جیسے نسب والی عورتیں حرام ہیں، اور اسی طریقے سے اخت زوجہ، یعنی اپنے سالی کے ساتھ اس کو تشبیہ دے، زہروں کے علیہ کا زہر اخت کے، تو بھی زہار نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن تحریمہما، اس لیے کہ اجنبیہ کا حرام ہونا اور جو ہے سالی کا حرام ہونا غیر معبد، یہ ابدی حرام نہیں ہے، وَيُفْهَمُ مِن تَخْصِيصِهَا بِذِكْر، اور سمجھ میں آتا ہے یہ جو مصنف نے مخصوص کیا ہے سالی کو یہاں بیان میں، من بین المحرمات بالمصاہرہ، بھائی دامادی کی وجہ سے تو ساس بھی حرام ہوتی ہے، بیوی کی نانی بھی حرام ہوتی ہے، صرف بہن کو ذکر کرنا اس سے محسوس ہوتا ہے المیل الی تحریم بہن، کہ مصنف صاحب مائل ہیں کہ زہار والی حرمت مصاہرہ والی عورتوں کے ذریعے بھی ثابت ہو جاتی ہے جو ابدی حرام ہو، وَإِلَّا اگر یہ نقطہ نہ ہوتا کہ مصنف مصاہرہ والی کی طرف بھی مائل ہے، لَكَانَ تَمْثِيلُ بِمَنْ حَرُمَ مِنْهُنَّ مُعَبَّدًا، پھر تو مصنف صاحب ایسی کی مثال دیتا جو ان میں سے جو ہے کیا ہے وہ ہمیشہ حرام ہوتی ہیں، تو یہ اولا، یہ بہتر تھا۔ اب یہاں پر تو جناب یہ تھا کہ شوہر عورت کو اس طریقے سے زہار نہیں کر سکتا، آگے والے مثال میں کہتے ہیں کہ عورت شوہر کو زہار کر سکتی ہے، او مظاہرتها منہ، عورت زہار کرتی ہے شوہر سے تو بھی زہار واقع نہیں ہوگی، کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم تحریم، اصل یہ ہے
کہ تحریم واقع نہیں ہوگی فی ذالک کلہ، ان تمام موارد میں. وکون تحریم حکم شرعی، اور تحریم جو ہے یہ حکم شرعی ہے. یکف علی مورد ہی، وہ اپنے مخصوص مورد پر متوقف ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ صرف جب شوہر بیوی کو کہے گا زہر کے علیہ کا زہر امی، تو زہار واقع ہوگی، ورنہ زہار واقع نہیں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.